ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو امام سجاد علیہ السلام کی ولادت سے شہادت تک کی طیب و طاہر زندگی کا احاطہ کرے گی۔ امام علیہ السلام کی حیات طیبہ کا پورا بیان تو اس مختصر سی ویڈیو میں ممکن نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک مختصر اجمالی خاکہ اپنے ذہن میں بنانے میں آسانی ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین معظم، سید سجاد علیہ السلام کا دنیا میں تشریف آوری کا سال کچھ نے 36 ہجری اور کچھ نے 38 ہجری تحریر کیا ہے۔ آپ نے ولادت کے 2 یا 4 سال سے لے کر شہادت تک اپنی پوری زندگی ایسی حکومتوں کے زمانے میں گزاری جو ظلم و جور اور نا انصافی کا مجسمہ تھیں۔ آپ 2 سال کے تھے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھوں مسجد کوفہ میں شہید ہو گئے۔ اگرچہ مسلمانوں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیعت کر لی، مگر حاکم شام کی طرف سے جھگڑا قائم رہا۔ آخرکار امام حسن مجتبیٰ حکومت سے دستبردار ہو گئے اور بلا شرکت غیر حاکم شام کی حکومت شروع ہو گئی۔ اس حکومت کی کھلی پالیسی یہ تھی کہ اہل بیت کے رتبے کو گھٹایا جائے اور ان کے دوست داروں کو کچلا جائے۔ حاکم شام نے لالچ، رشوت اور دھمکی کے ذریعے اس پالیسی کو پروان چڑھایا۔ صحیح مسلم باب الفتن کی روایت کے مطابق حاکم شام نے اپنے تمام عاملوں کو حکم دیا کہ وہ ممبروں پر علی اور اولاد علی علیہ السلام کو برا بھلا کہیں اور شیعان علی کو جس طرح ہو سکے قتل اور برباد کریں۔ ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام نے ہوش سنبھال کر یہ تمام واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان سے متاثر ہوئے۔ امام سجاد علیہ السلام کا آغاز جوانی تھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ کتاب اسد الغابہ، الاستیاب عبد البر، مروج الذہب اور طبری میں بیان کیا گیا ہے کہ جادہ بنت اشعث کو لالچ دے کر اس پر آمادہ کیا گیا تھا کہ وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دے دے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام مسند امامت پر جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت امام زین العابدین جوانی کی سرحدوں پر قدم رکھ رہے تھے۔ اس زمانے میں خاندان اہل بیت کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھیں اور آل رسول کے رتبے کو مٹانے کے لیے جو خوفناک چالیں چلی جا رہی تھیں، وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے تھیں۔ یزید کی ولی عہدی تسلیم کروانے کے لیے جو قدم اٹھائے گئے، ان سے امام زین العابدین علیہ السلام بے خبر نہ تھے۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر 22 سے 25 سال تک بیان کی جاتی ہے۔ آپ کربلا میں موجود تھے اور آپ نے کربلا کا وہ خونی سانحہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد اہل بیت رسول اور خود اپنی اسیری اور پیدل کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک شہیدوں کے سروں کے ساتھ پھرایا جانا، ابن زیاد اور یزید کے درباروں میں سنگ دل حکمرانوں کے سامنے حق کی آواز بلند کرنا بھی آپ کو یاد تھا۔ آپ ان تمام امتحانوں اور کڑی آزمائشوں سے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ گزرتے ہوئے مدینہ واپس آئے، لیکن یہاں بھی آپ کو آرام اور چین نصیب نہ ہوا، کیونکہ رسول اللہ کا خاندان تھا، اس لیے ہمیشہ حکومت کی نظر میں کھٹکتا تھا۔ اگرچہ آپ اپنے زمانے کی تمام سیاسی سرگرمیوں سے الگ ہو گئے تھے، لیکن حکمران آپ کو ستانے سے باز نہ آتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ ابن زبیر کا اپنی خلافت کا اعلان اور پھر عبداللہ ابن زبیر کے خلاف یزید کی فوجی مہم سب آپ کے مشاہدے میں آئی۔ عبداللہ ابن زبیر کے بعد عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا اور 64 ہجری سے لے کر 86 ہجری تک خونریزی اور سفاکی کی تمام طاقتوں کے ساتھ اس نے اسلامی دنیا پر حکومت کی۔ حجاج بن یوسف جیسے ظالم شخص کو اسی نے مسلمانوں کی گردن پر سوار کروایا، جس کے حکم سے 6 لاکھ مسلمان قتل کیے گئے۔ ناظرین، اس کے علاوہ عبد الملک بن مروان نے اپنا رعب جمانے کے لیے حجاز، شام اور مصر میں
ہر اس شخص کو قتل کر ڈالا جس کے متعلق اسے ذرا سا بھی پتہ چلا کہ وہ جری یا دلیر ہے۔ خوارج کے شعبے میں اتنے لوگوں کا خون بہایا گیا کہ خدا کی پناہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ امتحان اور مصیبت کا زمانہ بڑے وقار اور استقلال کے ساتھ بسر کیا۔ عبد الملک کے بعد ولید بن عبد الملک بن مروان تخت پر بیٹھا۔ وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ وہمی اور وعدہ شکن تھا۔ ولید کہا کرتا تھا کہ جب تک علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام زندہ ہیں مجھے اپنے اقتدار کی طرف سے اطمینان نہیں ہے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام اس کے اس دشمنی بھرے رویے اور نظریے سے ذرا بھی خائف اور پریشان نہ ہوئے، اور حیرت انگیز استقامت کے ساتھ اس وقت بھی فرائض امامت میں مصروف رہے۔ اس زمانے میں امام علیہ السلام نے دعاؤں اور مناجات کے ذریعے شریعت محمدیہ اور اس کے اسرار و رموز کی تبلیغ اور تلقین اور مردہ ضمیروں کو زندہ کیا۔ حق و صداقت کا اعلان اسی خاموشی میں پنہاں تھا، اور اسی خاموشی میں آپ کی ساری زندگی بسر ہوئی۔ کھلم کھلا خدمت کا موقع اس لیے نہ تھا کہ ہر دور میں حکومت کی طرف سے آپ کی زبان پر پہرے بٹھائے جاتے رہے، اور کسی مجمع عام یا خاص میں آپ کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے مقاصد کی ترویج و تبلیغ کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہاں تک کہ ایک زمانے میں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسی بے ضرر خدمت بھی ممنوع قرار دے دی گئی۔ ظاہر ہے ایسے پرآشوب زمانے میں خاموش تبلیغ کے سوا اعلانیہ رشد و ہدایت کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین، کتاب تذکرۃ الخواص الائمہ میں ہے کہ آپ نے 57 برس کی عمر میں شہادت پائی، اور ہوش سنبھالنے کے بعد آخری وقت تک زہد و ریاضت اور تبلیغ و ہدایت کے علاوہ کسی اور کام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ علامہ باقر شریف کرشی نے اپنی کتاب امام زین العابدین علیہ السلام ولادت سے شہادت تک میں بیان کیا ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مرکز علم و فکر تھے۔ آپ کے پہلوؤں سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے۔ دنیا آپ کے پاس تحصیل علم کے لیے آتی تاکہ وہ اپنی دنیا اور آخرت سنواریں۔ ولید بن عبد الملک کو آپ سے شدید عداوت تھی۔ بقول زہری وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے اس وقت تک سکھ اور چین نہیں مل سکتا جب تک علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام زندہ ہیں۔ کتاب سوائق محرکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اس ظالم نے عامل مدینہ کی طرف زہر بھیجا کہ وہ ہر صورت امام علیہ السلام کو زہر کھلا کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دے۔ عامل مدینہ نے امام علیہ السلام کو زہر کھلایا تو زہر نے جسم کے اندر اپنے اثرات دکھانے شروع کیے۔ پھر کیا تھا؟ کرب و اذیت اور درد کے لمحات تھے جس سے آپ دوچار تھے، اور پروردگار عالم کے حضور آپ کی زبان مبارک پر مغفرت اور رضوان کے الفاظ تھے۔ جب لوگوں کو علم ہوا کہ امام کو زہر دے دیا گیا ہے تو ایک ازدحام ٹوٹ پڑا۔ مدینہ طیبہ اور اس کے مضافات کے لوگ آپ کی عیادت کے لیے آ رہے تھے۔ اس وقت آپ کی زبان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی کہ اس نے ایک بدترین آدمی کے ہاتھوں انہیں جام شہادت نوش کروایا ہے۔ ناظرین، امام محمد باقر علیہ السلام کا بیان ہے کہ جب میرے والد بزرگوار کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے وضو کے لیے پانی طلب کیا۔ پانی حاضر کیا گیا تو فرمایا کہ اس میں کوئی جانور مرا پڑا ہے۔ دیکھا تو ایسا ہی تھا۔ پھر دوسرا پانی پیش کیا گیا۔ حضرت نے وضو کیا اور فرمایا کہ وعدے کی رات آ گئی ہے۔ آپ نے وہ صندوق جس میں تبرکات انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلحہ اور کتابیں موجود تھیں، امام محمد باقر علیہ السلام کے سپرد کیا، اور اپنی ساری اولاد کے سامنے امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت پر نص جاری فرمائی۔ ناظرین، زہر کے اثر سے امام علیہ السلام کا جگر مبارک پارا پارا ہو کر منہ سے برتن میں منتقل ہوا۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ میں آدھی رات کے وقت اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ 3 مرتبہ آپ پر غشی کے دورے پڑے۔ جب افاقہ ہوا تو آپ نے سورہ فاتحہ اور سورہ فتح کی تلاوت کی۔
پھر آپ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 74 کی تلاوت فرمائی، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں، پھر کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ ناظرین، امام علیہ السلام کی مقدس روح اس طرح اعلیٰ علیین کی طرف بلند ہوئی کہ جس طرح انبیاء کی ارواح پروردگار عالم کی طرف بلند ہوتی رہی ہیں، ملائکہ اور رحمت خداوندی نے بڑھ کر آپ کی روح کا استقبال کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام کو غسل دیا اور دوران غسل مسلسل گریہ فرماتے رہے۔ بعد میں جب اس گریہ کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، میرے والد بزرگوار کی کلائیوں اور پنڈلیوں پر اب تک بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کے نشان موجود تھے جو کربلا سے شام تک انہیں پہنائی گئی تھیں۔ ناظرین، جب فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ اٹھا تو لوگوں کا اس قدر رش تھا کہ چشم فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ مدینہ طیبہ اور اس کے مضافات امٹ پڑے تھے، اپنے اور پرائے سب حاضر تھے۔ تحلیل و تکبیر کی صداؤں میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ جنت البقیع میں لایا گیا اور آپ کو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ جب امام کو سپرد خاک کیا جا رہا تھا تو اس وقت علم و دانش، تقوی اور عبادت بھی دفن ہو رہے تھے۔ جب تدفین کا مرحلہ انجام پذیر ہوا تو حاضرین نے امام محمد باقر علیہ السلام کے حضور تعزیت پیش کی اور امام علیہ السلام اور باقی تمام بنی ہاشم نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ ان سب لوگوں نے درد و کرب کے لمحات میں اپنی ہمدردیاں پیش کی تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے 4 سال تک اپنے جد بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سائے میں پرورش پائی اور 10 سال اپنے چچا حسن بن علی علیہ السلام اور پھر 11 سال اپنے والد بزرگوار امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔